تمام لوگوں نے مسجدوں سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا. اب آپ کی اس مسجد میں جہاں پر ایک دوست مسلسل ہوا کرتی تھی اب جماعت تک نہیں ہو پاتی ہے. اسی لیے آج کی اس محفل کو انہوں نے منعقد کیا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر نماز کا ذوق و شوق پیدا کیا جائے, تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر نماز کی محبت پیدا کی جائے, دلوں کے اندر نماز سے لگاؤ پیدا کیا جائے. اسی لیے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. عزیزان گرامی, میں نے قرآن مجید کی اس آیت مقدس کی تلاوت کی. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. آج تو دنیا میں لوگوں کی دشمنی چھپی ہے, لوگوں کی دشمنی ڈھکی ہوتی ہے. آج ہر کسی کے سامنے اس کا دشمن کھل کر کے نہیں آتا ہے. لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے کتنے دشمن ان کے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں, ان کے کتنے دشمن ان کے سماج میں پھیلے ہوئے ہیں, ان سے حسد اور نفرت کرنے والے لوگوں کی کتنی تعداد موجود ہے. اس لیے کہ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے آ کر سلام کرتے ہیں مگر دل کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے. ہم سامنے مصافحہ کرتے ہیں لیکن دل کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو دعوتوں پر تقرر کرتے ہیں لیکن دل کے اندر نفرت اور دشمنی بھری ہوئی ہے. ہم ایک دوسرے کی دشمنی اور نفرت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, بھانپ نہیں پاتے ہیں, محسوس نہیں کر پاتے ہیں. عزیزان گرامی, لیکن ہمارا اور آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے, جو ہمارا اور آپ کا مشترکہ دشمن ہے, جو کل انسانوں کا دشمن ہے, تمام مانوتا کا دشمن ہے, اس دشمنی کو اللہ عز و جل نے اس دشمن کا پور ہمارے سامنے کھولا ہے, اس دشمن کو واضح ہمارے سامنے کیا ہے. اس دشمن کا نام خدا وحدہ لا شریک ہے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا. خدا فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن بتاؤ تو صحیح, ہم نے کبھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھا؟ آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہم شیطان کو دشمن نہیں بلکہ اپنا دوست بنائے پھرتے ہیں. ہم شیطان کے اشارے پر ناچتے ہیں, شیطان جو کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں. شیطان کا اشارہ جس طرف ہوتا ہے ہم اسی طرف بھول جایا کرتے ہیں, ہم اسی طرف اپنی توجہ کر لیتے ہیں. لوگوں بتاؤ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو گمراہ کرے. شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے جانے والے راستے کے اوپر ڈال دیتا ہے. ورنہ آؤ میں بتاؤں, جب اللہ عز و جل نے شیطان کو رام میں بارگاہ کیا ہے, خدا نے اپنی بارگاہ سے شیطان کو مردود کیا. اس نے جاتے جاتے کہا پروردگار عالم, میں نے ہزاروں لاکھوں برس جو تیری عبادت کی ہے اس کا کیا, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. پروردگار عالم نے فرمایا بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مولا جس عادت کی وجہ سے آج میں تیری بارگاہ سے دھتکارا جا رہا ہوں, مولا مجھے وہ طاقت عطا فرما, مجھے وہ اتھارٹی دے دے, مجھے وہ قوت عطا فرما کہ میں آدم کی اولادوں کو گمراہ کر سکوں. بے شک بے شک, میں آدم کی اولادوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالوں, میں آدم کی اولادوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دوں, میں آدم کی اولادوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر کے غلط راستے پر ڈالوں, میں انہیں جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر گامزن کر دوں. عزیزان گرامی, شیطان نے یہ بات کہی, اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اور مردود سن لے تو جان میں نے تجھے اس بات کی طاقت دے دی, لیکن یاد کر لے جو بندہ گناہ کرنے کے باوجود اگر میری بارگاہ میں پلٹ کر توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے تجھے اس بات کی طاقت دے دی کہ انسانوں کو بہکا جا, میں نے تمہیں اس بات کی قوت دے دی, اس بات کی پاور دے دی, لیکن یاد کر لو تم میرے بندے کو گمراہ کرو گے, گناہوں کے راستے پر ڈالو گے, غلط راستے پر گامزن کرو گے. لیکن جب میرا وہی بندہ جو میری راہ سے بھٹک کر تیرے راستے پر چلے گا, اگر وہ پلٹ کر میری بارگاہ کی طرف جھک گیا تو قسم ہے میرے
میں اس کے پچھتاوے کو قبول کروں گا، اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ عزیزان گرامی، شیطان ہمارا اور آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ وہ دشمن ہے جس کی دشمنی کو اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ لیکن سچ بتانا، ہم اپنے اللہ کا حکم مانتے ہیں، اپنے نبی کا حکم مانتے ہیں آج، یا پھر شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اس کے بہکاوے میں اس کا حکم مان رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کر لینا، شیطان تو ہمیں اور آپ کو نیکیوں کے راستے سے بھٹکاتا، نیکیوں کے راستے سے بھٹکاتا ہے، نیکیوں کے راستے سے برگلاتا ہے، نیکیوں کے راستے سے ہمیں اور آپ کو ہٹاتا ہے، جنت کے راستے سے ہمیں اور آپ کو ہٹاتا ہے، خدا کی رضا کے راستے سے ہمیں اور آپ کو ہٹاتا ہے، مصطفیٰ کی رضا کے راستے سے ہمیں اور آپ کو ہٹاتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر ڈالتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے نماز پڑھو، شیطان کہتا ہے مت پڑھو۔ بتاؤ ہم کس کی مانتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرو، شیطان کہتا ہے پڑوسیوں کے زمین پر ناجائز قبضہ کرو۔ ہم کس کا مانتے ہیں؟ جی بے شک۔ اللہ کہتا ہے والدین کی خدمت کرو، جی، اور شیطان والدین کی خدمت سے دور ہٹاتا ہے۔ بتاؤ ہم کس کی مانتے ہیں؟ جی، خدا کہتا ہے میری بارگاہ میں جھک جاؤ، شیطان کہتا ہے مت جھکو۔ بتاؤ ہم کس کی مانتے ہو؟ سنتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے اعمال کا تجزیہ کریں، اگر ہم اپنے اعمال کا حساب لگائیں، اگر ہم اپنے کیے جانے والے عمل کو نیکی اور اچھائیوں کے اعتبار سے الگ الگ پلے پر تولے، تو یقین جان لو کہ ہمارا نام اعمال گناہوں سے تو پر نظر آئے گا، نیکیاں کہیں کہیں اکا دکا نظر آئے گا۔ جی بے شک۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر ہمارا اور آپ کا عمل پہاڑ کے سامنے رائی کے برابر ہے، ہمارے گناہ پہاڑ کی طرح ہیں، اور ہماری نیکیاں اس کے سامنے رائی کے دانے کی طرح ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا آج کل معمول بن گیا ہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، لیکن پھر بھی ہم شیطان سے محبت کرتے ہیں اور اسی کا کہا مان رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں جماعت نہیں ہو رہی ہے اور ہم شیطان کے حکم پر عمل کیے جا رہے ہیں۔ شیطان کو یہ چاہیے گا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اسی وجہ سے مجھے اللہ نے مردود، اللہ نے مجھے شیطان قرار دیا، تو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ آدم کی اولادوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ وہ تو اسی دل کی دشمنی نبھا رہا ہے، وہ تو جناب آدم کی وجہ سے ہماری عداوت اپنے دلوں میں لیے بیٹھا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں شیطان کی محبت کیوں ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ فیصلہ کریں نا، ہم اللہ کے حکم کے پر عمل کرنے سے کوسوں دور، اور شیطان کے بہکاوے میں، اس کے پھندے میں ہم آپ فوراً آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ عزیزان گرامی، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں پورے طریقے سے اپنے پھندے میں پھانس دیا۔ جی بے شک۔ ہم مسجد سے دور ہو گئے، وجہ یہ ہے کہ شیطان کے پھندے میں ہم آ گئے۔ ورنہ نماز تو اللہ کی بڑی پیاری عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا نماز کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی سے محبت کا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ اللہ والوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ یہ وہ بندگان الہی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے پاک کر دی۔ سبحان اللہ، بے شک حق۔ اور ہم مولانا دعویٰ تو ہے کہ ہم اس کے اعظم سے محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش نہیں کی ہم نے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اپنے خواجہ اجمیری سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر ہم نے کبھی چلنا نہیں چاہا۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں
طریقے کو اپنایا نہیں ہے. ہم نے دعویٰ تو کیا ہے کہ حضرت وارث پاک سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن ان کے طریقے کو ہم نے کبھی گلے سے نہیں لگایا. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں, اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کے منہج اور راستے کو ہم نے کبھی نہیں کرنا. ایک بات میں یہ بتاؤں, صرف اپنی زبان سے ہم اعلان کریں, ہم اپنی زبان سے صرف اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم اللہ اور اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں, لیکن کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ اور اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. کمال اس میں ہے کہ اللہ اور اللہ والے کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کمال اس میں ہے. اور یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں, جبکہ ہم اور آپ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلیں گے. عزیزان گرامی, ہم اور آپ غوث اعظم سے محبت کا بہت درد کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے پیر کے اتنے چاہنے والے, اتنے ماننے والے ہیں کہ ہم کیا بتائیں. لیکن آؤ بتاؤ, حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں, سیرت کی کتابوں میں آپ کے احوال کے اوپر مبنی جو کتابیں ہیں ان میں حضرت غوث اعظم کی عبادت کا ایک واقعہ مرقوم ہے. غوث پاک فرماتے ہیں دوسرے سال کا آغاز ہوا, درختوں کے پتوں کو چبانا میں نے بند کر دیا, صرف 1 سال تک چشمے کے پانی کو پی پی کر میں نے اللہ کی عبادت کی. پھر حضرت بڑے پیر تصویر فرماتے ہیں جب تیسرے برس کا آغاز ہوا ہے میں نے پانی بھی پینا بند کر دیا اور 1 سال تک مسلسل بغیر کچھ کھائے بھی اپنے رب کی عبادت کی. بتاؤ آج ہم اور آپ مرکب غذائیں گھر کھاتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کو مسجد میں نہیں لا سکتے. ہماری مسجدیں آج ویران ہو گئی, نہ کوئی اذان دینے والا, نہ کوئی نماز پڑھنے پڑھانے والا. مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو عزیزان گرامی میں یہ گزارش کروں گا آپ لوگ اپنی اس مسجد کو آباد کریں. اگر آپس میں آپ لوگوں کا کچھ اختلاف ہو, اس اختلاف کو مسجد کے باہر رکھ اور مسجد کے اندر نہ آنے دیں. اگر کسی سے کوئی منوتار ہو اس کو مسجد کے اندر لے کر کے نیا آیا, مسجد میں آئے اور شانے سے شانہ ملا کر کے اللہ کی عبادت کرے. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس لیے عزیزان گرامی میں یہ گزارش کروں گا آپ لوگ اپنی مسجد کے کو آباد کریں, آپ لوگ اپنی مسجد میں آئیں, مسجد میں آ کر کے 5 وقتہ نماز بھی ادا کریں. امام کی اقتداء میں سب بسب کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جائیں. اس لیے کہ ہماری زندگی کا نہ جانے کون سا سجدہ خدا کی بارگاہ میں پسند آ جائے, ہماری زندگی کا نہ جانے کون سی نماز اللہ کو بھا جائے, ہماری زندگی میں ہم جو عبادت کرنے والے ہیں اس کی نہ جانے کون سی عبادت اللہ پسند فرما دے, اور اسی ایک نیکی کی وجہ سے, اسی ایک عبادت سجدے کی وجہ سے خدا ہمیں بخش دے قیامت میں. اس لیے عزیزان گرامی نماز پڑھیں. آپ یاد کر لیں کہ 4 دن کی زندگی ہے, مرنے کے بعد یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی. کہ آپ دوبارہ دنیا میں آئے اور کہیں کہ اللہ
ہمیں تو پھر سے دنیا میں بھیج دے، ہم دوبارہ جا کر تیری خوب خوب عبادت کریں گے۔ بے شک حق ہے۔ دنیا میں بس ایک بار پیدا ہونا اور ہم مراد ہو چکے، اب تو قبر کے اندر ہی ہمارے جسموں میں دوبارہ روح ڈالی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، اس بات کو دل کی گہرائیوں سے سنیں اور سمجھیں اور اپنی اس مسجد کو آباد کریں۔ ہم میں اور آپ میں کون بندہ ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوتے، جس سے گناہ نہ ہو جایا کرتے ہو؟ ہم اور آپ تو خطا کے پتلے ہیں، گناہوں کے مجسمے ہیں، لیکن آؤ میں اپنے پیارے نبی کے پیارے حدیث پاک سناؤں۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام آدھی رات کے وقت اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نکلتے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری نے دیکھا کہ پیارے آقا اس چاندنی رات میں حجرے سے نکل کر کہیں جا رہے ہیں، وہ شمع رسالت چلا جا رہا ہے، تو یہ پیغام شمع رسالت پیچھے پیچھے چلتے جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے حضور مدینے کے باغ میں پہنچے ہیں۔ حضرت ابو ذر بھی پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، حضرت ابو ذر پیچھے پیچھے ہیں۔ میرا وجدان کہہ رہا ہے جناب ابو ذر غفاری یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی توجہ ہماری جانب نہ ہو۔ حضور آگے آگے چلتے جا رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں یہ بتاؤں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی مدارج النبوت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ یہ بھی تھا کہ حضور جس طریقے سے آگے دیکھتے تھے بغیر گردن گھمائے مصطفیٰ پیچھے بھی دیکھا۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ میرے آقا بغیر گردن گھمائے پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے، یہ معجزہ حضور کا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور باپ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ابو ذر، حضرت ابو ذر دوڑے دوڑے آئے، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں ایک درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد میرے آقا نے ہلایا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اس ٹہنی کو ہلایا، چونکہ وہ موسم خزاں تھی، وہ پتجھڑ کا موسم تھا، حضور نے جب اس ٹہنی کو ہلایا ہے، اس میں جتنی بھی پتیاں لگی ہوئی تھی سب جھڑ کر کے زمین پر گر گئی۔ میرے آقا نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، ابو ذر سمجھے آپ؟ ابو ذر آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے، اے اللہ کے نبی آپ بتائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کیا، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے ابو ذر سن لو، جس طریقے سے پتجھڑ کے موسم میں درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلانے سے اس کی پتیاں گر جایا کرتی ہے، اسی طریقے سے جب کوئی نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ گر جایا کرتے ہیں، اس کے گناہ گر جایا کرتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ تو نماز اتنی افضل ترین عبادت ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو اللہ تعالی ہم سے ہمارے گناہوں کو دور فرما دے گا، اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی نجاست سے پاک و صاف فرما دے گا۔ اگر ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، انہیں جہنم میں اس قدر سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ وہ جہنم میں واقعہ کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، مگر نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے وہ
میں بتاؤں جہنم کا اس قدر تیز ہے کہ اگر کسی جہنمی کو جہنم کے آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ جہنمی ایسے آرام سے سو جائے گا دنیا کی آگ میں جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود میں سو جاتا. سوچے آپ کی جہنم کی آگ کس قدر تیز ہے. جہنم کی آگ کس قدر حرارت والی اور تپش والی ہے. اس دنیا کی آگ سے کئی ہزار گنا زیادہ تپش اور تیز ہے جہنم کی آگ. اگر کسی جہنمی کو جہنم کی آگ میں اگر صرف اس کے پنجوں کو ڈال دیا جائے اس کی کھوپڑی کے اندر بھیجا ایسے ابلے گا جیسے کہ کسی برتن میں پانی ابالا جاتا ہے. اور جو بے نمازی ہوگا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. جو نماز سے بے پرواہی کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. جو نماز سے دوری اختیار کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. عزیزان گرامی آئے میں ایک اور روایت پڑھ کر کے اپنی خطاب کو ختم کروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پر تشریف لے حضور کی معراج سے واپسی ہوئی. میرے آقا علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ جگہ پر کئی انگنت مرد اور عورتیں لٹائی گئی ہیں زمین اور ان سب کے سرہانے پر ایک ایک فرشتہ اپنے ہاتھوں میں بڑا بڑا چٹان لے کر کے کھڑا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو ملاحظہ فرمایا حضور ٹھہر گئے. میرے آقا اس منظر کو سماعت کر رہے ہیں. میرے آقا اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ تمام مرد اور عورتیں جو زمین پر لٹائی گئی ہیں ان کے سرہانے جو فرشتے اپنے ہاتھوں میں چٹان لے کر کھڑے تھے انہوں نے اس پتھر سے ان تمام لیٹی ہوئی عورتوں اور لیٹے ہوئے مردوں کی سروں پر زور سے دیکھا. بڑا بڑا چٹان جب سروں پر تیزی کے ساتھ مارا جائے آپ اندازہ لگائیں کہ سر کا کیا منظر ہوگا, اس سر کی کیفیت کیا ہوگی. ہڈیوں تک کا چورا بن جائے گا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہیں پتھر لگتا ہے خوفناک چیخ ان کی نکلتی ہے, بدن درد سے کانپنے لگا. تھوڑی دیر بعد ان کا جسم ٹھنڈا ہو گیا. اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا, پھر ان کو صحیح سلامت کیا. فرشتوں نے پھر چٹان دیا. بس اسی کی طرح مسلسل اسی عذاب میں مبتلا. میرے آقا نے جبریل سے پوچھا جبریل بتاؤ تو صحیح ان لوگوں کو اس قدر سخت عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا, یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کوئی اور نہیں آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ظہر کی نماز کو پڑھتے تھے, عصر کی نماز کو پڑھتے تھے, مغرب بھی پڑھتے تھے, لیکن عشاء اور فجر کی نماز کو سو کر کے گزارتے تھے. اس لیے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا. لوگوں بتاؤ تو صحیح جس نے 3 نمازیں پڑھی ہو اور 2 نمازوں کو ترک کر دیا ہو, قضا کر دیا ہو, چھوڑ دیا ہو, اسے اس قدر سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو بتاؤ تو صحیح ہم جیسے ناکام جو بند بندہ نماز تک قضا کر دیتے ہیں انہیں اس قدر سخت عذاب کیا. ذرا اپنے انجام کی فکر کریں. یہ ہرگز نہ سوچنا کہ چلو اب نہیں, آگے ہم نماز پڑھ لیں گے, آگے عبادت کر لیں گے, آنے
आने वाला वक्त देखा नहीं है। हमें और आपको क्या खबर कि हमारे आने वाले वक्त में जिंदा भी रहेंगे या नहीं? क्या पता कौन सुबह का सूरज देखे और कौन न देखे। आगे के लिए क्यों टालते हैं? अगर कोई दुनियावी फायदा होता है, अभी फोन आ जाए कि हमारे यहां आ जाए, आपको हम इतना रुपया दे देंगे, आपका हम ये काम कर देंगे, इतना फायदा करा देंगे, फिर न हम 10 बजे रात देखते हैं, न 12 बजे रात देखते हैं, न 2 बजे रात देखते हैं, पहुंच जाते हैं। क्यों? ताकि हमारा दुनियावी फायदा हो जाए। लेकिन दीन के फायदे के लिए, आखिरत के फायदे के लिए हमने और आपने सोचना बंद कर दिया है। इसीलिए हमारी और आपकी हालत यही हो गई कि हमने दुनिया के चक्कर में दीन को छोड़ा और दुनिया भी हमने ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। वरना बताओ, नमाज को छोड़कर क्या टाका बिरला बन गए कमा कर? कितनी दौलत कमा लिया आपने? नमाज छोड़कर कितना बैंक बैलेंस आपने जमा कर दिया, कितनी प्रॉपर्टी बना ली, जरा बताए तो सही। आपका जवाब होगा नहीं। अपना हाथ तो तब भी खाली था और फिर खाली। लेकिन अगर नमाज पढ़ोगे, दुनिया की दौलत से भले ही आपका हाथ खाली हो, लेकिन अल्लाह की रज़ा से, खुदा की अता से, खुदा की अदा की हुई नेकियों से आपका हाथ खाली नहीं। इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज को किसी भी सूरत में कज़ा न करें। आप तो नमाज पढ़ने आएंगे इंशाअल्लाह। मुझे पता चला, बहुत अफसोस हुआ कि अच्छी खासी जो है कि तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे मस्जिद में, सबने नमाज छोड़ दी। आपके इमाम साहब न हो तो अजान भी नहीं। बताइए कौन अजाब चखेगा इसका? दूसरे गांव और मोहल्ले वाले। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा, अपनी मस्जिद को आप दोबारा आबाद करें, खुद भी आए नमाज पढ़ने के लिए और दूसरे लोगों को भी लेकर आए। उसमें भी बड़ा फायदा है, उसमें भी बहुत बेनिफिट है। हमने नमाज शुरू कर दी, किसी एक और बंदे को हमने राजी कर दिया नमाज पढ़ने पर, उसकी इस्लाह कर दी, वो भी साथ आने लगा नमाज पढ़ने। वो तो नमाज पढ़ेगा, उसे उसका सवाब यकीनन मिलेगा, लेकिन आपने समझाया, आपने कहा इसलिए नमाज पढ़ने आया, तो अल्लाह की बारगाह से आपको भी बेशुमार नेकियां अता की जाएंगी, आपको भी बेशुमार नेकियों से नवाजा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग खुद भी नमाज पढ़ने आए, आप लोग खुद भी इबादत करने आए और दूसरे लोगों की भी आप इस्लाह करें, दूसरे लोगों को भी आप मस्जिद में लेकर के आए, ताकि हमारी मस्जिद फिर उसी तरीके से आबाद हो जाए, उसी तरीके से पुरनूर हो जाए, उसी तरीके से बरकत हो जाए जैसा कि इससे पहले था, जैसा कि इससे पहले था। इसलिए मेरे लोग, मेरे अजीजों, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप लोग अपनी मस्जिद को आबाद करें। वरना सच में बताऊं, न जाने कितने ऐसे मकामात गुजरे हैं जहां पर मैंने आप लोगों की तारीफ की कि आप जाकर देखें फला मोहल्ले में, जहां पर अजान नहीं होती थी, वहां पर मामला यह है कि मस्जिद भरी रहती है 5 वक्त नमाजों की। अब आप एक बात ये बताएं, मैंने तो आप लोगों की तारीफ इलाके में कर दी, मैंने तो आप लोगों की खूबी को हर जगह बांटा, मैंने तो आप लोगों की
کی خاصیت کو ہر جگہ چرچے میں لا دیا. اگر اس میں سے کوئی آدمی آ جائے نماز کے وقت اور وہ یہ دیکھے کہ امام صاحب تنہا اذان دے کر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ یہی کہے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ بے نمازی ہیں, وہ یہی کہے گا مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں وہاں پر لوگ تو نماز پڑھتے. کہاں نماز پڑھتے, کہاں ایک بھی آدمی ہے امام صاحب اکیلے اذان دے اکیلے نماز پڑھتے. تو لوگوں میری اس بات کو سمجھے, آپ کو لائیں پنج وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے, نہیں آئیں گے تو ہم سب سے خسارے کا سودا کر رہے ہیں, بہت ہی گھاٹے اور نقصان کا سودا کر رہے ہیں. اور ایک بات بتا دوں, وقت گزرنے کے بعد پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا. جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کا فیصلہ فرمائے گا, گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, نیک لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا. جانوروں کا بھی اللہ فیصلہ فرمائے گا. فیصلہ کرنے کے بعد رب کا حکم ہوگا کہ تم ذرے بن کر نکل جاؤ. وہ سارے جانور کھا کر نکلنا. اس وقت گناہ گار جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہوگا, وہ اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہیں گے کاش ہم بھی جانور ہوتے تاکہ ہمارا فیصلہ کرنے کے بعد ہمیں جہنم میں نہ ڈالا جاتا, کم سے کم ہم بھی دھول بن کر نکل جاتے, ہم بھی ذرے بن کر نکل جاتے. جہنم میں جلنا تو نہ ہوتا, جہنم کا عذاب تو نہیں سہنا ہوتا, جہنم کے عذاب کو برداشت تو نہیں کرنا پڑتا. یقین جانو اگر ہم نے اور آپ نے اس دنیا میں اپنے رب کو ناراض کیا, اپنے مصطفیٰ کو ناراض کیا, تو میدان قیامت میں افسوس 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 کرنے کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا. اس لیے لوگوں یہ دنیا کی 4 دن کی رنگینی میں, اس دنیا کی 4 دن کی زندگی میں اپنی آخرت کو نہ تباہ کرو, اپنی آخرت کو نہ برباد کرو, بلکہ آج سے یہ عزم لے کر کے اٹھ جاؤ, آج سے اپنا یہ حوصلہ بلند کر لو کہ ہم اور آپ دنیا کے تمام کام تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی, ہم سے کاروبار تو چھوڑ سکتا ہے لیکن عبادت نہیں چھوٹے گی, ہم سے دنیاوی کام تو چھوڑ سکتا ہے لیکن رب کی بارگاہ میں کیے جانے والا سجدہ چھوٹے گا. تو عزیزان گرامی, آئیے آج اس بات کا ہم اور آپ عہد کریں کہ انشاءاللہ اب ہر وقت کی نماز پڑھتے ہم مسجد میں آئیں گے, پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ایک بات یہ بھی واضح کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی واقعے کو لے کر, کسی معاملے کو لے کر, کسی اختلاف کو لے کر, کسی کشیدگی کو لے کر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو ہم نہیں جائیں گے ویسے نماز پڑھنے. خدا کا یہ مت سوچیے. کوئی اختلاف ہو, کوئی لڑائی ہو, کوئی جھگڑا ہو, کوئی بات ہو, صرف مسجد کے باہر, مسجد میں. اس کی وجہ سے آپ ایک بات یہ بتائیں, اگر کسی اختلاف, کشیدگی اور جھگڑے کی وجہ سے آپ نہیں آ رہے, قیامت کے دن کس کا نقصان ہوگا؟ اس کا جواب تو ہمیں خود دینا ہوگا. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانے سے جھگڑا ہوا تھا اس لیے میں نہیں جا رہا تھا, فلانے سے کچھ کشیدگی ہو گئی اس لیے میں نہیں جا رہا تھا. اس لیے عزیزان گرامی, میں پھر سے گزارش کر رہا ہوں, آپ لوگ 5 وقت نماز پڑھنے آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.